من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق اللہ العظیم. حضرات، جیسے کہ آپ واقف ہیں، آج یعنی 2 جون 2012 عیسوی 11 رجب المرجب 1433 ہجری بروز ہفتہ بعد نماز عصر ہم جامع مسجد عالیہ کے کانفرنس ہال میں یکجا ہوئے ہیں تاکہ تاریخ اسلام کی 556ویں نشست سے استفادہ کریں. آج کے ہمارے مقرر ہیں ڈاکٹر سید شاہد علی عباسی، جنہوں نے اب تک ہمیں کئی مرتبہ ان کے علمی تبحر سے استفادے کا موقع دیا ہے. آج انہی کا منتخب کردہ عنوان سلاطین ترک کے اہم کارنامے ہے. آج کی اس محفل کی ابتدا قاری تبارک حسین صاحب کی خوش الہان قراءت سے ہوا اور خادم محفل غلام یزدانی آپ سے مخاطب ہے. حضرات، مجھے اس بات کی چندہ ضرورت نہیں ہے کہ ڈاکٹر سید شاہد علی عباسی کا تعارف کرواؤں، کیونکہ وہ آپ کو کئی مرتبہ مخاطب کر چکے ہیں. صرف اتنا ہی عرض کروں گا کہ ان کی مصروفیات کے اعتبار سے وہ ہمیں 2-3 مہینے میں ایک آدھ وقت مخاطبت کا موقع دیتے ہیں اور اس سے ہمیں پوری طریقے سے استفادہ کرنا چاہیے. تو میں آپ کی توجہ ایک اور عنوان کی طرف، چونکہ میں نے ان سے اجازت لی ہے تھوڑی دیر بعد میں محفل سے اٹھ جاؤں گا، تو ایک اور نشست کی طرف آپ کی توجہ مرکوز کروانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اس مسجد میں شریعت انفارمیشن سروس کی 448ویں نشست پرسوں یعنی پیر کے دن مقرر ہے، اور اسے حافظ محمد اسحاق کمال قادری صاحب مخاطب کر رہے ہیں، جو خود بھی آپ کے جانے پہچانے ہیں، اور ان کے خطاب کی یہ 200ویں نشست ہوگی. انہی کے ابتدائی ان کے مخاطبت سے پہلی نشست سن 2002 میں منعقد ہوئی تھی، اور اب 10 سال کا عرصہ ہو چکا ہے. اس 10 سال میں 200ویں نشست ان کی ہے. اخبارات نے بھی اس کو اچھی طرح سے رپورٹ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید یہ ایک قسم کا ریکارڈ ہے کہ 200 نشستوں کو ایک ہی مقرر نے اتنی پابندی سے ہفتہ واری مختلف عنوانات سے مخاطب کیا ہے. تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس محفل کو کامیاب بنائیں، زیادہ سے زیادہ شرکت کریں، اور ہماری یہ بھی خواہش رہے گی کہ ان کی تہنیت پیش ہو، اور اس میں جو حضرات چاہے تہنیت میں حصہ لینا چاہتے ہیں لے سکتے ہیں. وہ مخاطبت کا جو انہوں نے عنوان دیا ہے وہ ہے ظلم کا اسلامی تصور. مجھے چندہ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج ظلم کی کتنی انتہا ہے، اور یہ ظلم ایک جگہ نہیں ہو رہا ہے بلکہ ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اور ہر فرد اس سے متاثر ہے. تو یہ مقرر ہے جہاں آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سب سے بڑا ادارہ سمجھا جاتا ہے ہندوستان کا، اس کے چیف سپرنٹینڈنٹ وہ تشریف لا رہے ہیں اور وہ ہمیں مخاطب کر رہے ہیں بہت ہی اہم عنوان سے.
زیادہ تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور عرض کروں گا آپ سے کہ وہ بڑا اہم لیکچر ہے، 200ویں نشست ہے، صبح 7 بجے آپ تشریف لائیے۔ اگر کسی کو پیمفلیٹ کیا بولے آپ؟ الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم استغفرک لما لا اعلم بہ۔ بزرگوں اور دوستوں، آج کا موضوع بہت اہمیت بھی رکھتا ہے اور بہت ہی وسعت بھی رکھتا ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس قوم ترک کا کیا تصور ہے، پہلے تو اس کو واضح ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد عام طور پر ہمارا خیال یہ ہے کہ ہندوستان ہی میں جو خاندان غلامہ کہلائے وہی لوگ ترک تھے۔ اس کے علاوہ اس سے ہٹ کر ہم سمجھتے ہیں کہ دولت عثمانیہ جس کا پائے تخت اناطولیہ ہے، استنبول ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ترک ہیں، اور باقی گویا اس سے ہٹ کر ہمارے ذہن میں ترکوں کے بارے میں کوئی خاص معلومات نہیں آتی۔ اس مناسبت سے میں نے یہ موضوع منتخب کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے دین کی حفاظت کے لیے کھڑا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انتہائی نازک مرحلوں میں ایسے دروازے امت کے لیے واقع کیے یا کھلے جبکہ امت پہ شدید مایوسی کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ترک اصل میں ایران کے جو اوپری حصہ ہے، شمالی حصہ ہے، جو آگے جا کر چین سے مل جاتا ہے، منگولیا اور چین، اور پھر قدرے اور اوپر جا کر روس وغیرہ سے مل جاتا ہے، یہاں پہ رہنے والی انتقال مکانی کرنے والی قوم کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جس میں لوگوں نے تقسیم کی ہے نسلی طور کے اوپر۔ کچھ ترک کہلائے جن کا تعلق روم سے ہے، کچھ ترک کہلائے جن کا تعلق شرق سے ہے، یعنی غربیہ اور شرقیہ۔ اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ فی الحال ہم یہ دیکھیں گے کہ اسلام میں یہ قوم کیسے داخل ہوئی۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے ان لوگوں کی آبادی کی کثرت کا اور ان کے چہروں کی شادابی کا، ان کے جفاکش مضبوط بدنوں کا، ان کے مضبوط ارادوں کا، اور مختلف علوم میں ان کے تبحر کا۔ سب سے پہلے ہم کو جو واقعہ ملتا ہے وہ جس وقت مسلمانوں کی مٹبھیڑ ایران سے ہوئی اور خسرو پرویز، جس کو ہم کسریٰ کے نام سے عام طور پہ جانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خط یا نامہ مبارک تو چاک کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملتی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سلطنت کو بھی اسی طرح چاک کر دیا۔ اس سے مسلمانوں کی مٹبھیڑ ہوتی ہے اور فوجوں کا تصادم ہوتا ہے، حتیٰ کہ قادسیہ کے مقام کے اوپر فیصلہ کن شکست ہوتی ہے۔ پے در پے مختلف میدانوں میں ایرانیوں کو شکست ہوتی ہے، اور خاص طور پر حضرت عمر کے دور میں بہت تصادم ہوتا ہے، اور ہر مرتبہ تقریباً مسلمانوں ہی کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرماتا ہے۔ اس وقت ہم کو ایک قوم کا ذکر ملتا ہے جن کو ترک کہا جاتا تھا۔
جسمانی طور کے اوپر کافی اونچے اور شکلاً کچھ مہیب یعنی ہیبت ناک، جن کے چہرے دیکھ کر آدمی گھبرا جائے، قد و قامت اور چہرے پر جو رعب کی کیفیت ہوتی ہے اس سے لوگ گھبرا جائیں۔ یہ سب وجوہات غالباً جفاکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ظاہری حیت میں پیدا کر دی تھی۔ اس نے ایرانیوں کی مدد کے لیے مختلف موقعوں کے اوپر دستے بھیجے۔ اب چونکہ وہ بھی اس طرح مسلمانوں سے معرکہ آرائی میں شریک ہو گیا، لہذا اس کو سبق سکھانا ضروری ہو گیا۔ چنانچہ آخری بادشاہ جس کا نام یزدگرد ملتا ہے ایران کا، جب وہ بھاگا مدائن سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت تصور کیجئے غزوہ خندق یا غزوہ احزاب، جس میں مختلف عرب قبائل یکجا ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے جمع ہو گئے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی نصرت سامنے آئی، ایک ہوا چلی اور پھر خیمے اکھڑ گئے اور ان لوگوں میں اضطراب پیدا ہو گیا۔ وہ لوگ جنہوں نے خندق کھودی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھود دی تھی اپنے گرد، اور وہ لوگ وہاں سے منتشر ہو گئے، واپس چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح یزدگرد جب اپنی یعنی اس وقت جب ایک چٹان خندق کھودتے وقت راستے میں یا کھدائی میں سامنے آئی اور مسلمانوں کی پہم کوشش کے باوجود ٹوٹ نہ سکی، تو ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا۔ آپ نے ہتھوڑا اٹھایا یا گھن اٹھایا اور اس سے ضرب لگائی۔ ایک چمک ایسی پتھر کے اوپر جب ہتھوڑا پڑتا ہے یا گھن پڑتا ہے تو چنگاریاں نکلتی ہیں، اور جیسے ہی پہلی ضرب لگائی ایک ٹکڑا ٹوٹا اس کا اور چنگاریاں نکلی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ہرقل کے قصر دکھائی دے رہے ہیں، مبارک ہو۔ دوسری مرتبہ ضرب لگائی، دوسرا ٹکڑا ٹوٹا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا، مجھے شہر مدائن کے قصر دکھائی دے رہے ہیں، محل دکھائی دے رہے ہیں، مبارک ہو۔ اور اسی طرح تیسری مرتبہ جب آپ نے ضرب لگائی تو پوری چٹان ٹوٹ گئی۔ یعنی ہمارے رسول ایسے رسول نہیں تھے جو میدان میں مسلمانوں کے سپرد کام کر کے خود علیحدہ آرام کرنے کے لیے بیٹھ جائیں، بنفس نفیس ہر معرکے میں آگے آگے رہا کرتے تھے۔ یہ آپ کی کیفیت تھی، شجاعت کی اور قلبی ہمت کی۔ اللہ کے لاکھوں درود، کروڑہا رحمت آپ کے اوپر۔ آپ نے اس کیفیت میں جو پیشین گوئی فرمائی وہ حرف بحرف سچی ہوئی جیسا کہ ہونا تھا۔ چنانچہ ہرقل بھی مفتوح ہوا، اسی طرح یزدگرد بھی مفتوح ہوا، اور ان لوگوں کے علاقے مسلمانوں کے تسلط میں اللہ تعالیٰ نے دے دیے۔ یزدگرد جو آخری بادشاہ تھا، اس بے پناہ دولت اپنے قبضے میں لیے جگہ جگہ گھوم رہا تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر، جہاں جاتا اس کو خبر ملتی مسلمان تعاقب میں ہیں، وہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا، حتیٰ کہ وہ ایران یا ترکوں کے خاقان کے پاس پہنچا۔ ان لوگوں کا جو سردار ہوا کرتا تھا وہ اس کا نام خاقان رکھا گیا، یہ لقب تھا۔ جب اس کے پاس پہنچا اور اس کو اطلاع ملی کہ مسلمان اب پہنچنے والے ہیں یہاں پر بھی، تو مسلمانوں کی ہیبت نے اس کو بے چین کر دیا اور وہ وہاں سے بھی فرار ہونے کی کوشش کی کرنے لگا۔ خاقان کو جب پتہ چلا تو اس نے فوراً اس کا محاصرہ کر لیا، سپاہی بھیجے اور کہا کہ تم جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ، یہ خزانہ لیکن یہیں چھوڑ جاؤ، اس کو ساتھ لیے گھومو گے تو تمہیں جان کا خدشہ ہوگا، کوئی بھی مار ڈالے گا اور لوٹ لے گا،
اب یہ تمہارے کسی کام کا نہیں رہا، اس لیے کہ جس تخت یا جس سلطنت سے اس کی اہمیت تھی وہی جب تم گنوا بیٹھے تو یہ خزانہ تو تمہارے لیے ایک بار بن کر رہے گا۔ اور خیر یہ ساری گفتگو ظاہر ہے بہانہ تھی خزانے پر قبضہ کرنے کا، تو اس نے سارے خزانے کے اوپر قبضہ کر لیا اور خاقان کو چھوڑ دیا، وہ اس کو یزگرد کو چھوڑ دیا، وہ راستے میں مارا گیا۔ اس کے بعد اس کا کیا ہوا اس کے بارے میں مورخین عام طور کے اوپر خاموش ہیں، مطلب یہ کہ گمنامی کی موت مرا۔ اس طرح ترکوں سے مٹ بھیڑ مسلمانوں کی واقع ہوئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ حتی الامکان ترکوں سے تصادم سے پرہیز کرنا۔ چنانچہ مسلمانوں نے اس محاذ پر کوئی نیا معرکہ نہیں شروع کیا، نہ حضرت ابو بکر نے شروع کیا، نہ حضرت عمر نے شروع کیا، نہ حضرت عثمان نے شروع کیا، نہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے شروع کیا، نہ حضرت معاویہ نے شروع کیا، نہ آپ کے بعد آنے والے اموی خلفاء و سلاطین نے شروع کیا۔ بنو عباس میں ایک خلیفہ گزرا ہے، اس کا نام معتصم باللہ، مامون رشید کا بھائی تھا، اور مامون رشید نے اپنے جوان سال اور تمام صلاحیتوں سے آراستہ بیٹے عباس کو محروم کر کے خلافت اپنے بھائی کے سپرد کی تھی۔ وصیت جو کی تھی اپنے بھائی کے نام معتصم باللہ کے نام کی تھی، اس کی وجہ سے عباسی خلافت کا سلسلہ ماموں کی نسل میں آگے بڑھنے کے بجائے معتصم باللہ کی نسل میں منتقل ہو گیا۔ بہرحال معتصم باللہ نے علم تو زیادہ حاصل نہیں کیا جیسے کہ اس کا بھائی معروف تھا ماموں رشید، علم و حکمت میں غیر معمولی تبحر اس کو حاصل تھا، علماء اس سے بات کرتے ہوئے گھبراتے تھے اور بعض وقت زبان میں لرزش پیدا ہو جاتی تھی، اس لیے کہ قرآن مجید کی مختلف تفاسیر اس کے سامنے رہا کرتی، حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ اس کے سامنے ہوا کرتا، فقہی قواعد اور کلام کے قواعد اس کے سامنے رہا کرتے، اسی طرح فلسفہ اور حکمت پر اس کی بڑی گہری نظر تھی۔ اور یہ وہی بادشاہ تھا یا وہی خلیفہ تھا جس نے معتزلہ نام کے ایک گروہ کی سرپرستی کی تھی جو بنیادی طور کے اوپر عقلیت پسند تھا، یہ بھی انہی کے اثرات کے تحت عقلیت پسند ہو گیا تھا، اور اس نے احمد بن حنبل اور دیگر محدثین اور امامان اہل سنت والجماعت مختلف آزمائشوں میں مبتلا کیے گئے۔ میں اپنے موضوع سے ہٹنے کے بجائے اپنے کو دوبارہ مرکوز کرتا ہوں موضوع کے اوپر۔ معتصم باللہ چونکہ علم سے آراستہ نہیں تھا، لہذا لوگوں کو مروب کرنے کے لیے، درباریوں میں ایک قسم کی ہیبت پیدا کرنے کے لیے اس نے یہ ضروری سمجھا کہ ایسے توانا اور قد آور لوگ اپنے خاص فوجی دستے میں شامل کرے جن کو دیکھتے ہی لوگوں کے دل دھڑکنے لگے، دھڑکن رفتار بڑھ جائے۔ چنانچہ ترک اس طرح مسلمانوں کے قریب آئے۔ ترکوں کا دستہ اس کا گویا ایک طرح کا باڈی گارڈ آپ کہہ سکتے ہیں، سپاہی جو دربار میں جگہ جگہ مقرر تھے، جن کی قد دیکھتے ہی جو بھی لوگ آتے گھبرا جاتے، تو خلیفہ کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی ان کے دل کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔ اب اس کے بعد وہ ہمت نہیں رہتی کہ کھل کے بات کر سکیں۔ یہ سب کی حالت نہیں تھی، جیسے کہ ہم جانتے ہیں حضرت امام احمد بن حنبل نے کس طرح بات کی، حضرت علی بن مدینی نے کس طرح بات کی، ایسے بہت سارے آپ کو نام ملیں گے جن کو صرف اور صرف اللہ کا خوف تھا، اور وہ جانتے تھے کہ دنیا کی طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے تسلط دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے عزت لے لیتا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں کے دلوں میں کسی قسم کا خوف، کسی قسم کی خشیت اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں تھی، لیکن عام آدمی یا سفیر
جب بھی دربار میں آتے تو ان کے قلب کی رفتار ضرور بڑھ جاتی. تو یہ غلاموں کی حیثیت سے، سپاہیوں کی حیثیت سے، حفاظتی دستے کی حیثیت سے ان کے تقررات ہونے لگے. اور پھر معتصم باللہ کے بعد اس کا بیٹا واثق باللہ خلیفہ بنا، اب پھر اس کا کزن متوکل علی اللہ خلیفہ بنا. اور اس کے دور میں یوں سمجھیے کہ ترکوں کو مزید مراعات دی گئیں، اور ایک خاص شہر جو معتصم باللہ نے سامرہ کے نام سے، اصل نام اس کا تھا سرمرآ، سرمرآ، جس کسی نے دیکھا وہ خوش ہو گیا. اس کو اتنے دل فریب انداز سے سجایا گیا تھا، اس شہر کو منصوبہ ساز انداز میں بنایا گیا تھا کہ دیکھتے ہی اس کی خوبصورتی کا نقش دیکھنے والے پر مرتسم ہو جاتا. تو وہاں ان لوگوں کے بیرکس بنے ہوئے تھے، جیسے ہم کہتے ہیں بارکس، اصل میں کیا نام بیرکس تھا. فوجی رہا کرتے تھے عربوں کے، فوجی دستے وہاں رہتے تھے یمنی فوجیوں کے، تو وہ بیرکس سے نام بدل کر بارکس ہو گیا اس کا. تو ویسے ہی سرمرآ کا نام آگے چل کر سامرہ ہو گیا. بہرحال یہاں یہ دستہ رہا کرتا اور دن بدن ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا. مسلمانوں میں آخری قوی خلیفہ گزرا متوکل علی اللہ، جس سے مستشرقین اور غیر مسلم سخت نالاں، سخت خفا تھے، اس لیے کہ اس نے اہل سنت والجماعت کی ہر طرح مدد کی، اور نصارہ کی، یہودیوں کی اور دوسری قوموں کی کسی قسم کی پشت پناہی سے صاف انکار کر دیا. تعقل پسند گروہ کو اس نے بجائے سامنے رکھنے کے پس پشت کر دیا، اور قرآن و سنت کے ماننے والوں کو دوبارہ شان و شوکت نصیب ہوئی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کی توجہ قرآن اور حدیث کے اوپر دوبارہ مرکوز ہو گئی. پہلے بھی تھی لیکن اس میں کسی قدر کمی آ گئی تھی عقل کے مقابلے میں. بہرحال یہ پہلا موقع تھا. اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسلمانوں کے قریب ہوئے، اور ظاہر ہے اپنے وطن جانے کے لیے ان کے دل بھی تڑپے ہوں گے، گئے ہوں گے، اور وہاں جیسا کچھ واسطہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا رہا، تعلقات کا اثر، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ان کے ساتھ ان کے قبیلوں نے، ان کے خاندان نے بھی اسلام قبول کیا. نتیجہ ہے کہ بہت کم عرصے میں ایک بہت بڑی تعداد ترکوں کی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی. اب ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت ہم کو بنیادی طور کے اوپر ابتداءً دو اہم سلطنتیں ترکوں کی نظر آتی ہیں. ایک آل بویہ یا آل بویا، جن کو بوجیتس بھی کہتے ہیں انگریزی میں، اور بویہتس اس طرح کا لفظ استعمال ہوتا ہے. آل بویا یا بویت کا یہ جو بھی یہ لفظ استعمال کرنا چاہیں، ان پہ اثنا عشری مذہب کی گہری چھاپ پڑی ہوئی تھی، اور ان لوگوں نے خلیفہ کو کٹ پتلی بنا رکھا تھا. اور خلیفہ کا کام صرف یہ تھا کہ جیسے وزیر نے حکم دیا، یہ وزارت تک پہنچ گئے تھے، اور جو حکم دیتا یہ وہاں خلیفہ خاموشی سے دستخط لگا دیتے، اس پہ مہر لگ جاتی. نتیجہ ہے کہ ان کا اثر بہت بڑھ گیا. دوسری طرف ہمدانی، یہ بھی شیعہ تھے لیکن غالی شیعہ نہیں تھے لوگ، ان میں اعتدال پسند شیعہ تھے، جیسے سیف الدولہ ہمدانی، جس کے دربار سے بہت مشہور فلسفی ابو نصر فارابی منسلک تھا، جس کے دربار سے بہت مشہور عربی شاعر ابو نواس منسلک تھا، جو علم کا سرپرست تھا اور ایک مجاہد، اسلامی مجاہد تھا، اور اس کی اکثر راتیں، اکثر دن گھوڑے کی پشت پر گزرتی، اس لیے کہ صلیبی جنگیں شروع ہو چکی تھیں اور مسلمانوں کی مدافعت کے لیے یہ سامنے آ گیا تھا. اور جتنے مشورے فارابی دیتا ان پر حتی الامکان عمل کرنے کی کوشش کرتا. اس کی وفات تک فارابی نے
اگرچہ بہت اہم پیشکشیں اس کے سامنے آئیں لیکن فارابی نے اس کا دربار نہیں چھوڑا۔ بہرحال اعتدال پسند شیعہ تھا اور اس کے سامنے اسلام کی حفاظت یا تحفظ مقصود تھا، لیکن جیسے وقت کے ساتھ ہوتا ہے جانشین اگر اس صلاحیت اور استعداد کے نہ پیدا ہوں یا ان کے گرد وفاداران سلطنت کا وہ حلقہ نہ پیدا ہو جو حکومت کے مختلف کاموں میں رہبری کرے اور بادشاہ کا ساتھ دے، تعاون کرے، تو پھر جیسا ہوتا آیا ہے سلطنتیں مٹ جاتی ہیں۔ اسی طرح ہمدانیوں کے ساتھ ہوا۔ البتہ بوہد کے اقتدار کو کمزور کرنے کے لیے ایک عباسی خلیفہ الناصر، اس کا نام بتایا جاتا ہے، اس نے مدد لی سلجوقیوں کی۔ اس وقت سلجوقی بھی ترک گزرے ہیں اور ان میں جس امیر کا نام ہم کو ملتا ہے سب سے پہلے، اس کا نام طغرل بیگ۔ طغرل بیگ وہ آیا، بغداد پہنچا اپنے دستے کے ساتھ اور اس نے آل بویہ کا قلعہ کر دیا، ختم کر دیا ان کا اقتدار، اور اس طرح خلیفہ کو ان کی بالادستی سے آزاد کر دیا اور خود ان کے خلیفہ کے ہاتھ کو بوسہ دیا، اس کو تخت خلافت پر بٹھایا اور مکمل اقتدار اس کی نظر کیا۔ لیکن بہرحال اقتدار بظاہر خلیفہ کے ہاتھ میں تھا، لیکن حکومت کس کی تھی؟ طغرل بیگ کی۔ چنانچہ طغرل بیگ اپنی زندگی جتنی اللہ تعالیٰ نے قدر کی تھی سنی خلیفہ یا عباسی خلیفہ کی خدمت کرتا رہا، اور یہی وصیت اس نے اپنے بیٹے الپ ارسلان کو کی۔ ارسلان کہتے ہیں ترکی زبان میں شیر کو یا ببر کو۔ بہرحال اب مسلمانوں میں بھی یہ نام رکھنے لگے ہیں ارسلان۔ تو سلطان الپ ارسلان کا مشہور وزیر نظام الملک طوسی تھا، جس کا ذکر میں اس سے پہلے بھی کر چکا، جس نے مدارس نظامیہ کا ایک سلسلہ اسلامی مملکتوں میں پھیلا دیا۔ ایک ہی چھت کے نیچے مختلف علوم پر ان علوم کے ماہر اساتذہ تدریس کا فرض انجام دیتے تھے اور ان کی تنخواہیں یا ان کا نذرانہ حکومت کی طرف سے متعین تھا، اور طلباء کے لیے ہاسٹل فیسلٹیز تھیں، میس فیسلٹیز تھیں، ہر قسم کی سہولتیں ان کو دی جاتی تھیں۔ بہرحال یہ سلسلہ آگے بڑھا اور پھر اس نے اتالیق مقرر کیا تھا نظام ملک کو اپنے بیٹے ملک شاہ سلجوقی کا۔ ملک شاہ سلجوقی سلطان تھا ظاہر ہے، اور غیر معمولی اس اپنے زمانے کا سمجھیے کہ سب سے زیادہ طاقتور سلطان۔ اس نے بھی جو مراسم اس کے باپ اور دادا نے عباسی خلیفہ کے تئیں جاری رکھے تھے اس نے بھی جاری رکھے اور ان کا بظاہر مطیع رہا۔ البتہ نظام الملک طوسی سے کسی مسئلے کے اوپر اس کو ایک مرتبہ اختلاف ہوا، چونکہ نظام الملک طوسی خود کو اس کا تعلیق سمجھتا تھا، لہذا اور عمر کا کافی حصہ گزار چکا تھا، بڑھاپے میں تحمل کم ہو جاتا ہے، اعصابی نظام کمزور ہو جاتا ہے، چنانچہ اس میں جھنجھلاہٹ کا شکار ہو گیا، ایک غیر معقول بحث ہونے لگی۔ تو اس نے اگرچہ خود جو سیاست نامہ نام کا مشہور رسالہ لکھا ہے اس میں یہ نصیحت کی ہے کہ دوسروں کو یعنی وزیروں کو اور دوسرے لوگوں کو کہ بادشاہوں سے کبھی بحث نہیں کرنا، کسی مسئلے میں اختلاف نہیں کرنا، سن لینا جو حکم دیں، عمل کرنا حکمت سے کہ بادشاہ کے مزاج کے خلاف بات نہ جائے اور سلطنت کو نقصان بھی نہ پہنچے۔ اس کا نام وزارت ہے، یعنی حکمت سے انتظامی کام کرنا، بادشاہ کو سہارا دینا اس طرح۔ لیکن اس وقت وہ بھی جھنجھلا گیا اور اس نے جھنجھلاہٹ میں ایک جملہ کہہ دیا کہ آپ کی ساری سلطنت آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے قائم ہے، اگر میں یہ ذمہ داری چھوڑ دوں تو آپ کی سلطنت پارا پارا ہو جائے۔ ملک شاہ سلجوقی نے کہا کہ تم کس
वहम और गुमान में मुब्तला हो, अभी देखते हैं, और उसने फौरी फरमान सरजद कर दिया उसकी बरतरफी का, उसको सबूकदोश कर दिया गया। उसी वक्त बैक भी दो गोश वो सीधे अपने मकान चले गए और फौरन उसी वक्त उसने ख़त लिखा निज़ाम मुल्क तूसी के बेटे को, फ़ख्रुल मुल्क उसका खिताब था, कि तुमको वज़ीर मुकर्रर किया जाता है। जैसे ही निज़ाम मुल्क को मालूम हुआ, उसने बेटे की मुखालिफत की और कहा कि इसको मत कबूल करो, मगर बेटा भी बाप ही का बेटा था। उसने कहा कि आपने जो दस्तूरुल वज़ारा नाम की किताब लिखी है और सारी नसीहतें की हैं, वो मैंने पढ़ ली है मैंने, और बादशाह का हुक्म टाला नहीं जा सकता। मैं कबूल करूं ना करूं, बादशाह का हुक्म बहरहाल नाफिज होके रहेगा और मुझ में इनकार की हिम्मत नहीं है। आप तो हिम्मत करके, आप अतालिक होने की हैसियत से आपने कुछ बात की, मुझ में ये हिम्मत नहीं है कि बादशाह से बहस करूं। और खामोशी से उसने वज़ारत कबूल की, और लेकिन जैसा असर होना था हुआ। निज़ाम मुल्क तूसी को हशीशियीन या हसन बिन सब्बाह के मतवालों ने शहीद कर दिया। और इधर सुल्तान मलिक शाह सल्जूकी के बाद सल्जूकियों में एक बड़ी दरार पड़ गई, आपस में खाना जंगी शुरू हो गई। जैसे भाई भाई में हर शख्स मुद्दई सल्तनत होकर खड़ा हो गया, और नतीजा है कि कुछ लोग एक का साथ देने लगे, कुछ दूसरे के हिमायती बन गए। इस तरह तुर्क यानी सलाजिक़े रूम और सलाजिक़े शर्क दो अलग अलग हो गए। अनातोलिया में जिनका इक़्तिदार रहा वो सलाजिक़े रूम कहलाते हैं। अब यहाँ पर ये सिलसिला आगे बढ़ा, ये मैंने सिर्फ इब्तिदा बयान की है आपको। अब देखिए आप, ये इन लोगों का मिलाप दूसरे तुर्कों से कैसे होता है। इधर तुग़रिल बेग मदद कर रहा था अन्नासिर दीनिल्लाह की, और हुकूमत इक़्तिदार संभाल लिया, और आले बुए से उसने नजात दिला दी। और दूसरी तरफ सुबुक्दीन जो खुद सिपह सालार था इमादुद्दीन जंगी का, उसने गजना में हुकूमत हासिल की, और उस ज़ाहिर है असल हाकिम इमादुद्दीन जंगी था, और उसके बाद उसका बेटा नूरुद्दीन जंगी बना। ये भी तुर्क थे, इमादुद्दीन जंगी और नूरुद्दीन जंगी, ये लोग भी तुर्क थे। इनके नाम चुनाते इमादुद्दीन जंगी का बताते हैं अता बेग, अता कहते हैं बाप को तुर्की ज़बान में, यानी बेग का बेटा, सालार बाप, अता कहते हैं बाप को, यानी बेग जो तुर्क थे उनका बाप। बहरहाल, और उसके साथ जो बेटा यानी उसका सालार था अल्तगी, वो भी तुर्क, महमूद गजनवी वो भी तुर्क, ये सब तुर्क। इस तरह इमादुद्दीन जंगी और नूरुद्दीन जंगी सलेबी जंगों में शरीक होते रहे, और सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरबियत की उन्होंने। और अगरचे वो ख़ुद तुर्क नहीं था, सलाहुद्दीन अय्यूबी वो कुर्द कबीले से ताल्लुक़ रखता था। कुर्दिस्तान इस वक्त जो एक 3 सल्तनतों में मुनक़सिम है, आप जानते हैं, कुछ हिस्सा ईरान के तहत है, कुछ हिस्सा ईरान के तहत, कुछ हिस्सा शाम के तहत, कुछ हिस्सा इराक़ के तहत, और कुछ हिस्सा तुर्की के तहत। ये चाहते हैं कि एक खुद मुख्तार कुर्दिस्तान वजूद में आए, और वो लड़ रहे हैं, चारों हुकूमत से इनकी लड़ाई हो रही है। बहरहाल ये अलग कोशिश चल रही है। सलाहुद्दीन अय्यूबी का ताल्लुक़ इस इलाके से था। बहरहाल बात और आगे बढ़ी, तो पहले जो चीज़ सामने आई वो ये कि सलाजिक़े रूम हों या अताबेग और उसके सालार हों, इन लोगों ने सलीबी जंगों में बहुत अहम किरदार अदा किया। और मुसलमानों के ऊपर जो आफत आई थी, आपको हैरत होगी अगर मैं ये अर्ज़ करूँ आपसे कि जिस वक्त खलीफा को इत्तला दी गई कि यरूशलेम पर ईसाइयों का कब्ज़ा हो गया, तो खलीफा की आंखों में आंसू आ गए, जो दरबारी थी उनकी आंखों में भी आंसू आ गए, और फिर वही आंसू उसी नशस्त में खुश्क भी हो गए।
اس نے سلطان ملک شاہ سلجوقی کے بیٹے کو، جو کہ بتایا جاتا ہے کہ نشے کا عادی تھا، یعنی شراب میخوار تھا اور مست پڑا رہتا تھا، اس تک وہ اطلاع پہنچا دی۔ اس نے اپنے تکیے کے نیچے وہ خط رکھ دیا، لیٹ گیا اور بستیوں میں شامل ہو گیا۔ اس کے کان پر جوں تک نہیں رینگی، نہ اس نے کسی دستے کو ان سے انخلا کرنے کے مطالبے کے لیے بھیجا، کچھ نہیں۔ سارے دنیا اسلام میں اگر کوئی اٹھا تو یہ زنگی، عماد الدین زنگی، نور الدین زنگی، اس کے بعد صلاح الدین ایوبی، اور پھر جو بعد میں سلسلہ چلا، آپ جانتے ہیں کہ ایوبی خاندان نے مصر پر قبضہ کیا اور وہاں سے فاطمی خلافت کا خاتمہ کیا، اور پھر یہ جو قلعہ علمود سے حسن بن صباح کے دائی اور اس کے ساتھی ایک دہشت پھیلائے ہوئے تھے، ان کا خاتمہ کیا گیا، اور اس طرح وہ فتنہ ختم ہو گیا۔ تو پہلے عیسائیوں کا مقابلہ اور اس کے ساتھ اسماعیلی دعات کہیے یا دعوت دینے والوں کا خاتمہ ان لوگوں نے کوشش کی۔ یہ دو محاذ پر کامیاب ہوئے۔ تیسرے محاذ پر سبکتگین کا بیٹا، سبکتگین نے خود حملہ کیا ہندوستان کے اوپر، یہ پتہ نہیں آپ لوگوں میں سے کتنوں کے علم میں ہے، اور کامیاب حملہ ہوا اس کا۔ اس کے بعد پھر محمود غزنوی نے حملہ کیا۔ محمود غزنوی نے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، 17 حملے ہندوستان کے اوپر کیے، اور لاہور پر اور پنجاب پر، جو اس کا لاہور کو پایا تخت بنایا اس نے، اور اطراف کا جو آبادی تھی پنجاب، اس پہ تقریباً اس کا تسلط ہو گیا۔ اس کے بعد پھر آتا جاتا حملہ کرتا، اندر تک گھستا چلا جاتا۔ اس کے بعد جو بھی راجہ ہوتا اس کو شکست ہوتی، اس کے محل میں جو خزانہ ہوتا وہ لیتا، مندروں میں جو خزانہ ہوتا، آپ جانتے ہیں اب تو کوئی راز کی بات نہیں رہی، مندروں میں نیچے تہہ خانے بنے ہوتے اور ان میں پتہ نہیں کتنے کروڑ، ایک حجرے میں یا ایک کمرے میں 1,00,000 کروڑ کا خزانہ ملا، تو سپریم کورٹ نے پابندی لگا دی دوسرے دروازے ابھی نہ کھولے جائے۔ تو بہرحال نذرانے دیتے ہیں لوگ اپنے اپنے خیالی خدا کو، تو اسی طرح وہ چل رہا تھا انتظام، اور یہ اللہ واحد کے علاوہ کسی پر عقیدہ نہیں رکھتا تھا، لہذا سومناتھ کا جو بت توڑا اس کے پیچھے بھی یہی راز تھا۔ اس کو بتایا یہ گیا تھا کہ سومناتھ کے بت کے نیچے ایک تہخانہ ہے، اور بت کو توڑے بغیر اس تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ چنانچہ اس نے اس کو توڑا اور جو کچھ اس کو خزانہ ملا وہ لیا، لے کر چلا گیا۔ برہمنوں نے بہت بڑی رقم اس کو پیشکش کی کہ اتنی رقم لے لو لیکن سومناتھ کو ہاتھ مت لگاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میں بت شکن کہلانا پسند کروں گا بجائے اس کے کہ بت فروش کہلایا جاؤں۔ چنانچہ بہت مشہور جملہ ہے، اس کی طرف منسوب ہے، اور اس کی وجہ سے عام طور پر لوگ اس سے خفا بھی ہیں بہت زیادہ۔ دوسری چیز، یہ بھی ترک تھا، اور اس کے بعد اس کا بیٹا سلطان مسعود غزنوی، وہ بھی ترک، یہ ظاہر ایک ہی خاندان میں چلے آ رہے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ غوری خاندان جو خود بھی ترک تھا، ان لوگوں کا تسلط ہوا، ان لوگوں نے غزنی کے اوپر قبضہ کر لیا، جس کا تلفظ مختلف طرح کیا گیا ہے۔ غزنی بھی کہا جاتا ہے، اخیر میں نون لگایا جاتا ہے، غزنی بھی کہا جاتا ہے یا کے ساتھ، اور غزنہ بھی کہلایا جاتا ہے، ایک ہی مقام ہے، لیکن اس کا تلفظ عربی کتابوں میں آپ کو تینوں طرح ملے گا۔ بہرحال چونکہ جانشین عام طور کے اوپر نااہل ثابت ہوئے، لہٰذا ان لوگوں کی تباہی بھی مقدر میں لکھی جا چکی تھی، برباد ہو گئے، اور خاندان غور نے حکومت سنبھالی۔ 2 بھائی تھے، ایک غیاث الدین غوری اور دوسرا شہاب الدین غوری، جس کو معز الدین سام بھی کہا جاتا ہے، جس نے ہندوستان پر حملہ کیا اور پنجاب کو دوبارہ حاصل کیا اور اندر تک گھستا چلا آیا، دلی اور آگے اجمیر شریف تک پہنچا، اور پھر اسی کے سالار 3 تو شمال مشرقی حصے میں رہے۔ قطب الدین ایبک وہ بھی ترک،
नासिरुद्दीन कुबाचा वो भी तुर्क, ताजुद्दीन यल्दीज वो भी तुर्क, और फिर चौथा नाम जिसका आम तौर पे तस्करा नहीं किया जाता, कुतुबुद्दीन खिलजी, वो भी तुर्क, जिसने बंगाल तक ताख्त ताराज किया और बंगाल पे जाके इस्लाम का झंडा लहराया। अब ये कि उसके बाद मुसलमानों का इक़्तिदार पूरी हिंदी बेल्ट समझिए आप गुजरता हुआ वो वहाँ तक पहुँचा और वहाँ उसने इस्लाम का पैगाम ज़रूर पहुँचाने में कामयाब रहा। लेकिन उसके जानशीन भी सल्तनत को कायम रखने में नालायक साबित हुए। चुनाचे बहुत जिदोजहद के बाद, काफ़ी अरसे के बाद मुसलमानों का दोबारा तसल्लुत बंगाल के ऊपर हुआ। ये एक मुख्तसर दास्तान मैंने सोचा कि तुर्कों की आपके सामने रखूं। इसमें अब आइए, जिसको अब हम टर्की के नाम से जानते हैं, और ये तुर्क कहलाते हैं उस्मानली तुर्क, और उस्मान बे या तुगरुल इनके बाप का नाम भी, उस्मान के बाप का नाम भी तुगरुल था, लेकिन असल जो था बानी उसका नाम था उस्मान, उस्मान ली यानी उस्मानी जिसे हम कहते हैं, और ये लोग सब उस्मानी कहलाते हैं। उसने उस वक्त मदद की जब सलाजिक़ा रोम को शिकस्त हो रही थी। अलाउद्दीन कैक़ुबात, जिसका नाम इससे पहले मैं मौलाना जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी की हयात और उनकी मसनवी के पैगाम मोहब्बत और दूसरे पैगामात पर गुफ्तगू करता हुआ जिक्र कर रहा था। अलाउद्दीन कैक़ुबात, जिसने हज़रत जलालुद्दीन रूमी के वालिद को दावत दी थी कि वो पूनिया आए और उसको ज़ीनत बख्शें, चुनांचे वो तशरीफ़ लाए, लेकिन 1-2 साल के बाद ही उनका इंतकाल हो गया। उनके बेटे के नाम की वजह से वो इलाक़ा दोबारा मशहूर हुआ। आज भी पूनिया में हज़रत जलालुद्दीन मोहम्मद बल्खी रूमी की कब्र इंतहाई नुमाया और बहुत ही शानदार, उसे आप यानी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उसकी तस्वीर मैंने देखी तो हैरत में रह गया, इतनी रंगीन तस्वीर, शीशे और पता नहीं कीमती पत्थरों से मुरस्सा पूरा मकबरा। अल्लाह अकबर। ये एक अजीब रुझान है मुसलमानों में जो ज़िंदा हैं, बजाय इसके कि उनकी भूख को मिटाएं, उनके बदनों को कपड़ों से ढांकें, उनके सरों को छत नसीब करें, उनको मुलाजमत दें ताकि वो अपनी कमाई पर खुद ज़िंदा रहें, उनको कोई हुनर सिखाएं ताकि अपनी यानी खुद रोज़गार स्कीमों के तहत आगे बढ़ें और उनके अंदर खुददारी का जज्बा पैदा हो। लोगों ने दूसरी तरह काम किया। बहरहाल ये एक रिवायत है, इस रिवायत को अब मैं समझता हूँ टूटना चाहिए, इसलिए कि मुसलमानों में बेदारी का असर अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा दिखाई दे रहा है। अब हमको ये रस्म छोड़ देना चाहिए। जाएं ज़ियारत करें, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि कब्रों की ज़ियारत करो, ख़त्म। हम जाएं ज़ियारत करें, वहाँ ईसाले सवाब जो कुछ करना है करें, लेकिन इस तरह नजराने पेश करना ये रस्म तर्क कर दें। ये रस्म तर्क होगी तो खुद ब खुद ये जो बहुत सारी बिदात और शिरकियात और खुराफात मुसलमानों में आ गई हैं, इंशाअल्लाह इनका भी खात्मा होगा। और एक वो चीज़ जिसका ना इस्लाम में बुनियाद मौजूद है, न तसव्वुफ में जिसकी बुनियाद है, मुसलमानों में डर आई है, लोग इससे दूर होने लगेंगे। अल्लाह ताला कबूल करे। बहरहाल एक ये चीज़ है। तो वहाँ उस्मान ली बे ने देखा कि 2 दस्ते आपस में लड़ रहे हैं। उसने मशवरा किया अपने साथियों से क्या किया जाए। तो एक गिरोह की राय ये हुई कि जो गालिब हैं उनकी मदद करें ताकि वो मशहूर हों और हमको मुआवजे में कुछ ज़मीन दे दें ताकि हम बच जाएं। दूसरे गिरोह ने कहा कि नहीं, जो गालिब दस्ता है वो आपका मशहूर नहीं होगा, बल्कि ये कहेगा नाखून कटाकर शहीदों में शरीक होने कहाँ चले आए आप। लड़ाई तो हम जीत ही रहे थे, आपके आने ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिहाजा जो दस्ता इस वक्त हार रहा है उसकी मदद की जाए ताकि उसके दिल में हदिये तशक्कुर के जज्बात पैदा हों और वो आप
کے تئیں مشکور ہو۔ چنانچہ ان لوگوں نے مدد کی، اتفاق سے وہ مسلمان ہی نکلے۔ علاؤالدین کے قباد کی قوم تھی، اور دوسرا دستہ جو بظاہر غالب نظر آ رہا تھا وہ عیسائیوں کا تھا۔ چنانچہ شکست ہوئی عیسائیوں کو، اور پھر ان لوگوں نے ایک قلعہ خاص سرحد کے اوپر ترکوں کو عنایت کی، اور وہاں سے یہ لوگ آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہوئے۔ سلاجقہ کی قوت جیسے جیسے کمزور ہوتی گئی، ویسے ویسے عثمانی ترکوں کا غلبہ بڑھتا چلا گیا، اور پھر وہ زمانہ آیا جیسے ولید بن عبد الملک کے زمانے میں، جانتے ہیں آپ کہ اسلامی مملکت سب سے زیادہ وسیع ہو چکی تھی، یعنی ہندوستان میں سندھ اور ملتان اور مکران یہ پورا علاقہ آ گیا تھا۔ اسی طرح سینٹرل ایشیا میں کو پار کر کے وہ چین کے جنوبی چین کے جو حصہ کاشغر کہلاتا ہے، یہاں کے مشہور صوفی سعد الدین کاشغری مشہور ہیں، وہاں تک مسلمان پہنچ گئے تھے قتیبہ بن مسلم کے تحت۔ اسی طرح شمالی افریقہ سے ہوتے ہوئے موسیٰ بن نصیر اور پھر وہاں کے مقامی بربر جنرل طارق بن زیاد کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں نے اسپین کو فتح کر لیا تھا۔ تو یعنی دور اموی میں ولید بن عبد الملک کے زمانے میں اسلامی مملکت جتنا پھیلی کسی کے زمانے میں نہیں پھیلی۔ اس کے بعد اگر دوبارہ پھیلی تو یہ پھر دولت عثمانیہ کے تحت، اور پھر اس میں بڑے بڑے لوگ آئے ایک کے بعد ایک، جس میں پہلا نام ہم کو ملتا ہے، بہت سارے لوگ اہم رہے اس میں، 37 لوگوں کے نام ملتے ہیں پوری سلطنت میں۔ عثمان لی بے پہلے جو اس کا بانی تھا، اس سے لے کر آخری سلطان کہیے یا آخری خلیفہ کہیے، 36 نام تو سلاطین کے ملتے ہیں۔ یعنی محمد سادس جس کا نام وحید الدین تھا، 1922 میں مصطفیٰ کمال اتا ترک نے اس کو ہٹا دیا، اور سلطنت ترکیہ کا خاتمہ ہوا، اور اس کی جگہ سلطان خلیفہ عبد المجید کو خلیفہ بنا کر بٹھایا، اور 1.5 سال کے بعد 1924 میں اس کو بھی ہٹا دیا۔ خلیفہ عبد المجید وہی ہیں جن کی بیٹی شہزادی در شہوار اعظم جاہ کی اہلیہ بن کر ہندوستان آئیں، حیدرآباد کی بہو رہیں، نظام آصف جاہ صابے کی بہو رہیں، اور اگر آپ کوئی تصویر دیکھیں تو اس وقت معلوم ہوگا ترکوں کا حسن کیا ہوتا ہے۔ خیر، یہ تو ایک طرف رہا۔ ان لوگوں میں مراد کا نام بہت اہم سمجھا جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے عیسائی علاقوں میں یکے بعد دیگرے فتوحات کا سلسلہ باندھ دیا۔ ایک طرف مشرق میں مسلمانوں کے اوپر اگر آفت آئی تو دوسری طرف آپ دیکھیں گے اس طرف یعنی یورپ وغیرہ میں مسلمانوں کو فتوحات حاصل ہوتی جا رہی تھیں، اور سلطان مراد اور پھر سلطان محمد اور سلطان سلیمان قانونی کہلاتا ہے، 40 سال اس کو حکومت اس کا دبدبا رہا، اور اس نے فقہ کی مشہور کتاب ملتقى الابحر نام کی برہان الدین حلبی سے فرمائش کر کے لکھوائی، جس کی متعدد شروع ہوئی۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، بہرحال اس کے اوپر میں آگے آؤں گا انشاءاللہ۔ ان لوگوں نے سلطان محمد فاتح کا نام ذہن میں رکھی اچھی طرح، اس لیے کہ سلطان محمد فاتح یا سلطان محمد دوم ان لوگوں میں کا وہ مشہور سلطان گزرا ہے جس نے قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ اس طرح اس نے اپنی مغفرت کا سامان کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دستے کے لیے بشارت دی تھی، جس میں حضرت ابو ایوب انصاری جیسے جلیل القدر صحابی انتہائی عمر کے آخری حصے میں پہنچنے کے باوجود شامل ہوئے تھے، اور جنگ ختم ہونے سے پہلے ختم ہو گئے۔ چنانچہ ان کی قبر عین فصیل کے نیچے مسلمانوں نے لے جا کر
تیار کی، وہاں ان کو دفن کیا، اور آج بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ عیسائی، یہودی اور مسلمان اور مختلف لوگ قبر پہ جا کر دعا مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا ہے۔ یہ مسئلہ الگ ہے، آپ لوگوں کی طرف سے کوئی سوال آیا تو انشاءاللہ جواب دوں گا۔ قبر کا دعا کی قبولیت میں کیا حصہ ہوتا ہے؟ بہرحال یہ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا، اس کا نام استنبول رکھا، اور پھر وہاں متعدد مساجد بنائیں۔ آیا صوفیہ جو کہ گرجا تھا اصلاً، اس کو مسجد میں اور ایک لائبریری میں کنورٹ کیا، اور اس وقت جامع سلیمانیہ میں جتنے مخطوطات سلطنت ترکی میں موجود تھے ان سب کو یکجا کر کے یعنی ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے۔ اور ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب نے اپنے ایک لیکچر میں یہ بات کہی تھی کہ صرف شہر استنبول میں اتنے کتب خانے ہیں کہ اگر ان کے مخطوطات کو گنو تو کم سے کم 2 لاکھ ملیں گے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے۔ یہ سب ایک طرف چل رہا تھا، لیکن مسلمانوں کا ایک کارنامہ ایسا بھی ہے جس کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے۔ یہ کون ترک تھے؟ یہ وہ ترک جو اپنے کو ترک کہتے تھے، لیکن ترک خود ان کو ترک ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کچھ ذہن میں آیا نام آپ کے؟ جس کو ہم لوگ تیمور لنگ کہتے ہیں، ٹیمرلین انگریزی میں لکھا جاتا ہے، تیمور لنگ، جس کے پیر میں لنگ تھا جس کی وجہ سے اس کا نام تیمور لنگ۔ اب اس کی بہادری، اس کی شجاعت کی داستانیں لوگ بیان کرتے ہیں، مورخ اس کے دربار سے وابستہ ہوئے، جن بادشاہ کے خوف سے تاریخیں لکھی انہوں نے، جس طرح وہ چاہتا تھا اس طرح توڑ مروڑ کے۔ اتنا ظالم شخص تھا کہ شاید ہی یعنی حجاج بن یوسف بیچارہ تو بدنام ہے، میں بیچارہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس شخص نے ایک ایک شہر پر، جیسے دلی پر جب حملہ کیا 1398 میں، اس وقت تغلق خاندان چلا آ رہا تھا، اس نے آخری بادشاہ کی گردن قلم کی اور اپنی فوج کو حکم دے دیا سر کاٹو۔ کس کے سر کاٹے جائیں؟ مسلمانوں کے سر کاٹے جائیں۔ خود مسلمان، قرآن پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، یہ سب چیزیں اپنی جگہ، لیکن چونکہ مقابلہ مسلمان فوج سے تھا لہذا سر کاٹے جائیں۔ چنانچہ سر کٹتے گئے، اور باقاعدہ اس کا بتایا بھی گیا ہے سر رکھے کس طرح جاتے تھے، اس طرح رکھے جاتے تھے ایک کے اوپر ایک۔ آپ کو معلوم ہے اس طرح رکھے جائیں گے تو اس میں بیلنس رہے گا، یعنی سر کی پشت نیچے، ناک اوپر۔ ان کے مینارے تیار ہوتے تھے، اونچے اونچے مینارے، اور یہ تاتاریوں سے اس نے لیا تھا۔ جس شہر پہ حملہ کرتا تھا آگ لگا دیتا تھا، اور کتب خانوں میں پہ حملہ کر کے جتنی کتابیں ملتی وہ لے لیتا، اور بے دریغ قتل کا حکم دے دیتا، اور اس کے سپاہی یہاں سے لے کر وہاں تک بس قتل عام کرتے رہتے۔ بغداد پر دوبارہ حملہ کیا اس نے، جو پہلے ہی تباہ ہو چکا تھا، اور وہاں تقریباً بتاتے ہیں 1 لاکھ کے اوپر مسلمانوں کو دوبارہ قتل کیا اس نے ترکی پر حملہ کیا۔ بایزید یلدرم چونکہ اس سے لڑ گیا لہذا اس کو لوہے کے پنجرے میں قید کر کے واپس لے گیا سمرقند، اور اس کے ساتھ جتنے ترک فوجی اس کی مدد کے لیے آئے تھے قتل عام کر دیا سب کا۔ اور ایسا یعنی دہشت مچانا جس کو کہتے ہیں، اس وقت جیسے امریکہ اور دوسری یورپی مملکتیں کر رہی ہیں مسلمانوں کے اوپر، ایک دہشت بن کر ٹوٹ پڑے ہیں سب کے سب۔ کیوں؟ سوال یہ ہے کیوں ہو رہا ہے یہ سب؟ ہم سے پوچھا جاتا ہے آخر ایسے کیوں؟ اللہ کی مدد، متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سوچیے، غور کیجئے، معلوم ہوگا یہ سب ہماری کوتاہیوں اور ہماری بے حسی اور بے تعلقی کا نتیجہ ہے کہ اللہ بھی ہم سے منہ موڑ چکا ہے۔ اللہ سے دعا کریں گے انشاءاللہ ہم کہ اللہ تعالی ہماری طرف دوبارہ متوجہ ہو، ہم میں علو ہمت پیدا کرے، ہم میں اتحاد کی فضا پیدا کرے، کلمہ توحید اور قرآن اور سنت رسول پر
اور عقائد اہل سنت والجماعت پر دوبارہ مجتمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم دوبارہ اللہ کا کلمہ ساری دنیا میں سر بلند کرنے کی کوشش میں اپنی جان، اپنے مال اور اپنی اولاد لگا دیں۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا۔ یہ موقع ہے، یہی موقع ہے جس وقت ہمارے قلب مجروح ہیں، دل تڑپ رہے ہیں۔ اس وقت بھی اگر ہم آگے کھڑے نہ ہوں اور آپس میں اپنی طاقت کو مجتمع کرنے کی کوشش نہ کریں تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے پوچھے گا۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف اپنی دی ہوئی توانائیوں اور صلاحیتوں کے بارے میں پوچھے گا، جیسے بارہا میں آپ لوگوں سے عرض کر چکا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ سماعت، بصارت، قلب و دماغ، ان سب کی بابت تم سے پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی ہے، جو وقت دیا ہے، جو توانائی دی ہے، یہ بیکار گھمانے کے لیے نہیں دی ہے، یہ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے دی ہے۔ اللہ نے عبادت کے لیے دی ہے، اور عبادت صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک محدود نہیں ہے، بلکہ پوری قوم کے لیے لڑنا، دل سے لڑنا، نفس سے لڑنا، اور اپنی پوری جان، اپنی پوری استعداد لگا کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے قربان ہونے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا، یہ نیت ہر مسلمان کے دل میں رہنی ضروری ہے۔ دیگر فرائض کے ساتھ یہ بھی ایک فرض ہے جس کی طرف عام طور کے اوپر توجہ نہیں دلائی جاتی۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک آیت نازل کی ہے جس کو میں آیت محبت کہتا ہوں، جس کی روح سے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کو اپنے مال، اپنی جائیداد، اپنی تجارت، اپنے اسباب تجارت، اپنی کھیتیاں، اپنے باغات، اپنی آل، اپنی اولاد اور اپنے مکانات اگر اللہ کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں تو پھر نتیجے کے لیے تیار رہو۔ کیا نتیجہ ہوگا؟ اللہ کی خفگی، اللہ کی ناراضگی۔ اگر ہم کو ہر چیز کے اوپر، اپنی جان کے اوپر بھی اللہ کی محبت کو غالب رکھنا چاہیے، اپنی آل اولاد، اپنے ماں باپ، اپنی تجارت، اپنے کاروبار، اپنی ملازمتوں پر بھی اللہ کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کو مسلط رکھنا چاہیے، اس کو غالب رکھنا چاہیے ہر جگہ۔ اس محبت کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ زبان سے ہم اللہ کی شکایت کرتے ہیں، کس منہ سے شکایت کرتے ہیں؟ ان اللہ لا یغیر ما بانفسہم حتی یغیروا ما بانفسہم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ اس قوم کو خود اپنی بربادی کا احساس نہ ہو، جب تک خود اپنے کو برباد کرنے سے وہ نہ رکے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ انتظام نہیں کرتا، روکتا رہتا۔ اللہ کی طرف سے تنبیہات پہ تنبیہات نازل ہوتی رہتی ہیں۔ ہم ایسے ہیں کہ گھن برستے ہیں، جانتے ہیں ہم 20 سال پہلے کیا ہوا، لیکن ایسے ہی معلوم ہوا جیسے کسی نے ستار کے تار چھیڑ دیے، ایک آواز پیدا ہوئی اور پھر فضا میں گم ہو گئی۔ ایسا ہے، ارے دل کو محسوس کرنا چاہیے تھا اور وہ احساس زندہ رکھنا چاہیے تھا۔ اللہ کا گھر ایسا نہیں ہوتا کہ شہید ہو جائے اور ہم اپنے کھیل تماشوں میں، تفریحات میں لگے رہیں۔ کتنے دلوں میں آج اس کا رنج ہے، کتنے دلوں میں یہ خواہش ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دوسروں تک تو بعد میں پہنچائیں گے، پہلے اپنے قلب تک پہنچائیں، پہلے اپنی روح تک پہنچائیں۔ ہماری روح، ہمارے خون، ہمارے دماغ، ہمارے قلب میں قرآن اور سنت کو سرایت کرنا چاہیے، جاری رہنا چاہیے،
جس طرح کے صحابہ کرام کے خون میں یہ جاری و ساری تھے. تا وقت ہے کہ ہم اس سلسلے میں کوشش میں نہ لگیں اس وقت تک یہ بات نہیں ہو سکتی. جتنے لوگ آج بیٹھے ہیں اس کا ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے اپنے حلقے میں کوشش کریں گے کہ اسلام کے پیغام کو پہنچائیں. سب سے پہلے خود مخاطب بنیں گے، مخاطب اول ہم خود ہیں، اس کے بعد دوسرے تک بھی پہنچائیں گے. جتنا ہم جانتے ہیں دوسرے تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. ایک سے دوسری شمع، دوسرے سے تیسری شمع، یہ شمع جلتی جائیں گی تو اللہ کے رسول کا پیغام پہنچنے کا فریضہ کسی حد تک ادا ہوگا. زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. پھر بھی اللہ سے امید یہ ہے کہ اللہ جس نے یہ ولولہ پیدا کیا ہے، یہ حص عطا کی ہے، اللہ تعالی ہم سے کوئی خدمت لے لے، یہ ہماری اپنی خوش بختی ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مفہوم عام طور پر جو معروف ہے وہ اس طرح کے فتوحات کا سلسلہ کہاں تک گیا، کون کون سے علاقے فتح کیے گئے، اس کا کچھ تو میں نے تذکرہ کیا آپ سے. یورپ میں کس طرح ترکوں نے ایک ان لوگوں کی قوت توڑ دی تھی، کمر توڑ دی تھی.